ہمارا اسلام، ہمارا ہمارا اسلام، ہمارا 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 اسلام، ہمارا 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 اسلام، ہمارا اسلام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور یہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے بچوں اور قسمتی کے ناظرین، پروگرام لے کر حاضر ہیں جس پروگرام کا نام ہے ہمارا اسلام۔ جی، ہمارا اسلام پروگرام لے کر حاضر ہو چکے ہیں پیارے بچوں اور قسمتی کے ناظرین۔ آپ سب اپنے دوستوں کو دعوت دے دیں جلدی جلدی کہ ہمارے اسلام پروگرام شروع ہو چکا ہے، آپ بھی آ جائیں، آپ بھی شامل ہو جائیں، آپ بھی دیکھیں انشاءاللہ اور کئی مختلف ایکٹیویٹیز کے ذریعے آپ تک دین اسلام کی نالج پہنچائی جائے گی۔ آئیے بڑھتے ہیں پہلے سیگمنٹ کی جانب، جس سیگمنٹ کا نام ہے آئیں سب مل کر درود پاک پڑھتے ہیں۔ ہمارا اسلام، ہمارا اسلام، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، 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 صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ پیارے بچوں اور قسمتی کے ناظرین، اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص جمعہ کے دن مجھ پر درود پاک پڑھے گا، قیامت کے دن اس کی شفاعت میرے ذمہ کرم پر ہوگی۔ ماشاء اللہ۔ پیارے بچوں اور قسمتی کے ناظرین، اگر جمعہ کے دن درود پاک پڑھنے کا معمول نہ ہو تو وہ بنا لیجئے۔ جمعہ کے دن درود پاک پڑھنے کی فضیلت ہم نے سن لی کہ قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اس کی شفاعت، اس شخص کی شفاعت جو جمعہ کے دن درود پاک پڑھتا ہے، اس کی شفاعت میرے ذمہ کرم پر ہوگی۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھیں، انشاءاللہ الکریم اس کی برکت سے ہماری دنیا اور آخرت دونوں اچھی ہو جائے گی۔ پیارے بچوں اور قسمتی کے ناظرین، آج کا سوال آپ سے کر لیتے ہیں۔ آج کا سوال یہ ہے کہ بتائیے وضو کا چوتھا فرض بتائیں، وضو کا چوتھا فرض بتائیں۔ آئیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی جانب، جس سیگمنٹ کا نام ہے تلاوت قرآن پاک۔ ہمارا اسلام، ہمارا اسلام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔
ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين صدق الله العظيم سبحان اللہ ماشاء اللہ. سعد بھائی بہت ہی خوبصورت انداز میں اپنے تلاوت کی. اللہ پاک آپ کو بار بار میٹھے مدینے دکھائے. مدینہ کے ناظرین و پیارے بچوں، یہ تھا ہمارا سیگمنٹ تلاوت قرآن کریم. آج کے سوال یہ کہ وضو کا چوتھا فرض کون سا ہے؟ آئیے بڑھتے ہیں پیارے بچوں اور مدینہ کے ناظرین اگلے سیگمنٹ کی جانب، جس سیگمنٹ کا نام ہے کلام. ہمارا اسلام، ہمارا اسلام. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، سلم علیہ یا حبیب اللہ. مجھے انسان مدینے میں رہے بن کے سرکار کا مہمان مدینے
یا مصطفیٰ عطا ہو اب اذن حاضری کا، کر لو نظارہ آ کر میں آپ کے گلے کا، ایک بار تو دکھا دو رمضان میں مدینہ، بے شک بنا لو آقا مہمان دو گھڑی کا، کی شفقت غم کو بھلا دیتی ہے، جتنے دن آپ کا مہمان مدینے میں رہے، مجھ خطا کار سا یاد آتی ہے مجھے اہل مدینہ کی وبا، قسمت میری چمکائیے چمکائیے آقا، مجھ کو بھی درے پاک پہ بلوائیے آقا، سینے میں ہو کعبہ تو بسے دل میں مدینہ، آنکھوں میں میری آپ سما جائیے آقا، یاد آتی ہے مجھے اہل مدینہ کی وبا، زندہ رہنا ہو تو انسان مدینے میں رہے، مجھ خطا کار سا چھوڑ آیا ہوں دل و جان، یہ کہہ کر چھوڑ آیا ہوں دل و جان، یہ کہہ کر آ رہا ہوں میرا سامان مدینے میں رہے، مجھ خطا کار سا انسان مدینے میں رہے، بر کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت انداز میں حمزہ بھائی نے کلام سنایا، پرسوز کلام تھا کہ مجھ خطا کار سا انسان مدینے میں رہے،
بن کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے. اور ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت انداز میں انہوں نے شعر بھی ملا ہے اس کلام میں ماشاءاللہ. اللہ پاک حمزہ بھائی آپ کو بار بار میٹھا مدیان دکھائے اور اللہ پاک آپ کو بار بار حج کی سعادت نصیب فرمائے. پیارے بچے اور قسمتی شے کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی جانب، جس سیگمنٹ کا نام ہے کیلنڈر ایکٹیویٹی. ہمارا اسلام، ہمارا اسلام. پیارے بچے اور قسمتی شے کے ناظرین، سیگمنٹ ہے کیلنڈر جی کیلنڈر ایکٹیویٹی سیگمنٹ ہے. اور سیگمنٹ ہوگا کچھ یوں کہ یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کچھ کیلنڈرز ہیں. سوال نمبر 1 کا جواب ایک کیلنڈر میں، سوال نمبر 2 کا جواب ایک کیلنڈر میں، سوال نمبر 3 کا جواب ایک کیلنڈر میں، سوال نمبر 4 کا جواب بھی ایک کیلنڈر میں. اب ہوگا کچھ یوں کہ میں آپ سے کروں گا سوال، آپ نے اس کا جواب دینا ہوگا کیلنڈر میں ڈھونڈ کر. اور اگر آپ نے درست جواب دے دیا تو آپ کی ٹیم کو مل جائے گا 1 پوائنٹ، اور اگر آپ نے غلط جواب دیا تو آپ کی ٹیم کو کوئی پوائنٹ نہیں ملے گا اور دوسری ٹیم کا موقع ہوگا کہ وہ آگے بڑھ جائے. چلیں جناب، ٹیم اے آپ کی باری ہے. کون آئے گا؟ آئیں گے سوال پوچھوں پہلے یہ ایسے ہی آئیں گے؟ پہلے پوچھوں. بتائیے کہ سلطان الانبیاء کس نبی علیہ السلام کو کہا جاتا ہے؟ چلیں آ جائیں بھائی یہاں پہ اس جگہ پہ کھڑا ہوں ہے نا جی. سلطان الانبیاء کس نبی علیہ السلام کو کہا جاتا ہے؟ یہ سوال ہے. دیکھتے ہیں کیا دیتے ہیں یہ جواب. حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام. یہی جواب ہے. مائک میں دے، مائک دے مائک. جی سر. حضرت موسیٰ علیہ السلام. حضرت موسیٰ علیہ السلام. سوچ لیں غلطی تو نہیں کرے گئی. انہوں نے جواب دیا تاجدار انبیاء حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا جاتا ہے. ان کا جواب غلط ہے. سلطان الانبیاء حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا جاتا ہے. یہ میرا سوال تھا اور انہوں نے جواب دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور ان کا جواب غلط ہے. ان کا جواب غلط ہے. محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی، احمد مجتبیٰ سب سے آخری نبی، تاجدار انبیاء سب سے آخری نبی، ہیں حبیب کبریا، سب سے آخری نبی، ہیں شفیع الورا، سب سے آخری نبی، عقیدہ سب صحابہ کا، سب سے آخری نبی، عقیدہ اہل بیت کا، سب سے آخری نبی، عقیدہ غوث پاک کا، سب سے آخری نبی، ہے عقیدہ اے رضا، سب سے آخری نبی، نعرہ عطار کا، سب سے آخری نبی، سب سے آخری نبی، سب سے آخری نبی. چلیں جناب کیا ہوا پھر جواب؟ غلط ہوا ہے. جواب کیا بنا آپ بتائیں گے؟ کون بتائے گا؟ یہاں سے آپ کوئی بتا سکتے ہیں جواب؟ محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی، تاجدار انبیاء. سب سے آخری نبی، سمجھ گئے کچھ؟ چلیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام. اللہ آپ بتائیں بھائی. چلیں پیچھے دیں. اب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. آپ کا جواب غلط ہو گیا، مگر میں یہاں پہ کیلنڈر میں صحیح کروں گا تاکہ مدینہ کے ناظرین کو جواب درست پتہ چل جائے. حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. آپ سے غلطی ہو گئی، پہلے ہی موقع بن گیا ٹیم بی کے لیے آگے بڑھنے کا. چلیں ٹیم بی، آپ سے سوال یہ ہے، بتائیے کہ وہ کون سے صحابی ہیں جنہیں سب سے پہلے امیر المؤمنین کا لقب عطا ہوا؟ انٹرسٹنگ سوال ہے. وہ کون سے صحابی ہیں کہ جن کو سب سے پہلے امیر المؤمنین کا لقب حاصل ہوا، عطا ہوا؟ صحابی ہیں نا، ہم یوں نام لیتے ہیں نا حضرت امیر المؤمنین، آگے نام لیا جاتا ہے. کیا نام ہوگا سب سے پہلے کن کو یہ لقب ملا؟ جی آ جائیں. سوال نمبر 2 کا جواب ڈھونڈیں گے. یہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. دیکھ لیں گے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آگے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کون سا ہے بھائی؟ درست جواب یہی ہے. مائک دیں. آپ کو کیا لگتا ہے بھائی؟ جی آپ کہہ رہے تھے نا ہیلپ کر سکتے ہو، آپ کو کیا لگ رہا ہے بھائی؟ وہ اوپر والے جی مائک میں حضرت ابو بکر صدیق نہیں رضی یہ ایڈ تعالیٰ کر دیا عنہ. آپ کی انہوں نے. اگر کرنا چاہتے ہیں یہ کر لیں. کرنا ہے یہ کر لیں. چلیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے یہ جواب دیا. آپ کا جواب غلط ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے اس سے پہلے جواب دیا تھا. آپ کا جواب کیونکہ جواب درست تھا. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو سب سے پہلے امیر المؤمنین کا لقب دیا گیا. امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. چلیں جناب آپ اپنی جگہ پہ جائیں گے. ٹیم بی وہ ٹیم اے اور ٹیم بی دونوں بھی ایک برابر ہیں، کسی نے ایک نمبر بھی حاصل نہیں کیا. چلیں جناب اب بڑھیں گے. پہلے اس کو درست کر دیں، اس کے بعد بڑھتے ہیں اب تیسرے سوال کی جانب. نماز عید الفطر، نماز عید الفطر کس اسلامی مہینے میں ادا کی جاتی ہے؟ جی سوال نمبر 3 کا جواب ہے، جواب دیں گے. رجب، محرم، شوال، سفر. انہوں نے جواب دیا سفر. مائک دیں جناب ان کو. کیا یہی جواب ہے؟ جی انہوں نے جواب دیا سفر اور ان کا جواب غلط ہے کیونکہ جواب درست تھا. رمضان کے بعد کون سا مہینہ آتا ہے؟ رمضان کے بعد کون سا مہینہ آتا ہے؟ شوال. اور شوال کی پہلی تاریخ کو کیا ہوتی ہے؟ اور اس عید کو کیا کہتے ہیں؟ عید الفطر. عید الفطر. اور آپ کا جواب یوں غلط ہو گیا کیونکہ شوال شریف کے مہینے میں ہم سب نماز عید الفطر ادا کرتے ہیں. چلیں جناب اب آپ سے سوال ہے ٹیم بی. بتائیے کہ عید کی نماز سال میں کتنی مرتبہ پڑھی جاتی ہے؟ آ جائیں بھائی جائیں. سوال نمبر 4 کا جواب. کیا یہ پوائنٹ لے پائیں گے؟ 9 6 3 تھوڑا سائڈ پہ آنا پڑے گا. ادھر جی 2 آگے بس. مائک دیں جناب ان کو. سیدھے ہاتھ سے مائک کسی سے لیا کریں اور سیدھے ہاتھ سے اس کو واپس کیا کریں. جی 2 سوچ لیں. انہوں نے جواب دیا 2 اور ان کا جواب درست ہے. ماشاء اللہ. چلیں جناب 1 پوائنٹ اس پورے سیگمنٹ میں دیا گیا، وہ لیا ٹیم بی نے. اب بڑھتے ہیں دیکھتے ہیں ٹیم بی کیا کرتے ہیں. چلیں آپ اپنی مائک تو دیں ان کو اور آپ اپنی جگہ پر جائیں. اب پیارے بچے اور کرسمتی کے ناظرین آج کے سوال ایک بار پھر دہرا دیتا ہوں. آج کے سوال یہ کہ بتائیے کہ نماز کا وضو کا چوتھا فرض کون سا ہے؟ وضو کا چوتھا فرض کون سا ہے؟ آئیے بڑھتے ہیں آپ کی کچھ کالز کی جانب. میرا نام فضیل رضا تاڑی ہے. میں کانا لاہور سے بات کر رہا ہوں. پیارے پیارے رمضان بھائی میں آج آپ کو کلام سناؤں گا. تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ. تو نبوت ہے اے جلوہ جانانہ. ہمارا مدنی چینل. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بہت ہی خوبصورت انداز میں آپ نے کلام سنایا. اللہ پاک آپ کی آواز میں مزید برکت عطا فرمائے. جی نیکسٹ کال. میرا نام محمد حارث ہے. میں کراچی سے بات کر رہا ہوں. آپ کے سوال کا جواب ہے ٹہنو سمیت پاؤں کو دھونا.
टखनों समेत पाँव को धोना, दोनों पाँवों को धोना, ये इनकी मुराद ये होगी। आपका जवाब दुरुस्त है नहीं, इंशाअल्लाह करीम प्रोग्राम का एंड में बताएंगे। जी नेक्स्ट कॉल। मैं हूँ फातिमा तारिया मिनचिनबर से। मैं आज आपको कलाम सुनाऊंगी। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह अल्लाहु अल्लाह मा बिकुल्बी गैरुल्लाह अल्लाहु अल्लाह नूरे मोहम्मद सल्लल्लाह अल्लाहु अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अल्लाह। वो तन्हा कौन है अल्लाहु अल्लाह। बादशाह वो कौन है अल्लाहु अल्लाह। क्या ऊंची शान है अल्लाहु अल्लाह। सब दिलों की जान है अल्लाहु अल्लाह। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह अल्लाहु अल्लाह। जज़ाकल्लाहु खैरा। दावत इस्लामी जिंदाबाद। दावत इस्लामी जी, दावत इस्लामी जिंदाबाद। और आपने माशाअल्लाह बहुत ही खूबसूरत अंदाज में अपने कलाम सुनाया। अल्लाह पाक आपको बार बार मीठा मदिया दिखाए। मदीशा के नाज़रीन प्यारे बच्चों, आइए बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की जानिब, जिस सेगमेंट का नाम है फाइंड द मिसिंग लेटर। हमारा इस्लाम, हमारा इस्लाम। चलिए जनाब प्यारे बच्चों, अगर मदीशा के नाज़रीन सेगमेंट है फाइंड द मिसिंग लेटर। आप देखते हैं क्या होता है। चलिए जनाब, टीम ए और टीम बी होगा कुछ यूँ कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कुछ वर्ड्स हैं, उनमें कुछ लेटर्स की मिसिंग है। अब आपने ये करना है कि आपने देखना है कि यहाँ पर एक्स्ट्रा लेटर्स कौन से दिए हुए हैं। अब उनमें से कोई एक लेटर आपके सवाल का जवाब बनेगा। चलिए जनाब, कौन आएगा टीम ए से? आ जाए। हमारा 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 इस्लाम, हमारा 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 इस्लाम, हमारा इस्लाम, हमारा जी, आई लगाया है, आई का इजाफा किया है इन्होंने। FISH क्या बनाया जनाब इन्होंने? माइक दे इनको। फिश फिश यानी मछली। चलिए जनाब, इन्होंने बनाया फिश। यही स्पेलिंग होती है? सोच लें। आपने कौन कौन से वर्ड्स लगाए, लेटर्स लगाए? FISH। चलिए जनाब, इन्होंने बनाया फिश यानी मछली और इनका जवाब दुरुस्त है। माशाअल्लाह, इस पूरे प्रोग्राम का टीम ए का पहला पॉइंट आपने हासिल करवाया। चलें अपनी जगह पर जाएंगे। प्यारे बच्चों और मदीशा के नाज़रीन, फ़िश के उर्दू में मीनिंग है मछली। और बच्चों, मछली अल्लाह पाक की एक बहुत बड़ी नेमत है, एक समंदरी जानवर है। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने भी मछली खाई और मछली एक फ़ायदेमंद ग़िज़ा है। सुभान अल्लाह। चलें जनाब, टीम बी कौन आएगा? आ जाए। इन्होंने लगाया है ए का इजाफा किया है। अब डी का इजाफा करने जा रहे हैं ये। माइक दे जनाब इनको। क्या बनाया आपने? सर्दी। सर्दी? सर्दी तो नहीं लग रही, थोड़ी 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 लग रही। चले जनाब, थोड़ी थोड़ी लगेगी। चलें, अब ये है कि इन्होंने बनाया सर्दी और इनका जवाब दुरुस्त है। माशाअल्लाह, अपनी जगह पर जाएंगे। यार बच्चों, सर्दी भी अल्लाह पाक की एक बहुत बड़ी नेमत है और इस मौसम की ख़ास बात यह है कि इस मौसम में इबादत का सवाब भी बढ़ा दिया जाता है। सुभान अल्लाह। प्यारे बच्चों और मदीशा के नाज़रीन, सर्दी एक अल्लाह पाक की नेमत है। ये एक अल्लाह पाक की नेमत है। सर्दी एक ख़ास मौसम होता है और ये अल्लाह पाक की नेमत होती है। चलिए जनाब, कौन आएगा? आ जाए। माइक दे। क्या बनाया? बस यही लगेंगे, सोच लें।
کچھ چینجنگ تو نہیں ہوگی؟ نہیں. چلیں انہوں نے بنایا ہے علم. پیارے بچوں علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، اور حدیث پاک میں ہے جس نے اپنے علم پر عمل کیا اللہ پاک اسے ایسا علم عطا فرمائے گا جو وہ پہلے نہ جانتا تھا. سبحان اللہ. ان کا جواب درست ہے. مائک دے کر جائیں بھائی. جی چلیں. جی ٹیم بی کون آئے گا؟ آ جائیں آپ. مائک دے دیں آپ. جی انہوں نے بنایا بی کا اضافہ کیا انہوں نے. اس کے بعد اے لگا رہے ہیں. یہ نا مائک لیں. عبادت. عبادت یہی بنے گا بس؟ جی. کچھ اور ورڈز تو نہیں لگیں گے. یہ کہہ رہے ہیں عبادت. پیارے بچوں مسلمان نماز پڑھ کر روزہ رکھ کے اللہ پاک کی عبادت کرتے ہیں، اور عبادت کا ذکر قرآن پاک میں بھی ہے. جواب درست ہے. ماشاء اللہ. پیارے بچے اور کس بندش ہے کہ ناظرین کا جواب درست ہو گیا، اور ماشاء اللہ ٹیم اے اور ٹیم بی دونوں نے ہی اس سیگمنٹ میں کوئی غلطی نہیں کی، مگر پچھلے سیگمنٹ کی ایک غلطی سے ٹیم بی والے ابھی آگے ہیں. چلیں جناب آئیے پیارے بچے اور کس بندش ہے کہ ناظرین آئیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی جانب، جس سیگمنٹ کا نام ہے آئیں دعا سنیں. ہمارا اسلام، ہمارا اسلام. پیارے بچوں اور قسمت کے ناظرین سیگمنٹ ہے آئیں دعا سنیں، اور آئیں دعا سنیں کے سیگمنٹ میں ٹیم اے اور ٹیم بی دونوں نے ایک ایک دعا سنانی ہوتی ہے، اور اگر آپ کو یاد نہیں ہوتی تو ہم آپ کو یاد بھی کروا دیتے ہیں. چلیں جناب ٹیم اے آپ نے سنانی ہے. آج دعائیں تو آسان ہیں. پانی پینے سے پہلے کی دعا. اور ٹیم بی آپ نے سنانی ہے پانی پینے کے بعد کی دعا. جی بسم اللہ. پورا بتائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دوبارہ پڑھیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھوڑا سلو پڑھیں گے، ٹھہر ٹھہر کے پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سلو پڑھیں، کوئی ٹرین چھوٹ رہی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیا پڑھیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. چلیں جناب ہاں کو واضح کیا کریں. جی اب آپ واپسی سنائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. چلیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواہ نہیں ہے، ہاں ہے. کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. چلیں کچھ غلطیاں ہیں وہ درست کرتے رہیں انشاءاللہ گیم درست ہو جائے گا. جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی آخری. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ٹیم اے کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. جی ٹیم بی اب کون سنائے گا؟ مائک میں سنانا شروع کریں. الحمدللہ رب العالمین. جی. الحمدللہ رب العالمین. جی. الحمدللہ رب العالمین. جی آپ بھی سنائیں. الحمدللہ رب العالمین. آپ بھی سنائیں. الحمدللہ رب العالمین. آخر آپ بھی سنا دیں بھائی. الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین. جواب ان کا درست ہے. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. پیارے بچوں اور قسمتی کے ناظرین دونوں ٹیموں کا جواب ہو گیا درست، اور دونوں ٹیموں نے ایک ایک پوائنٹ حاصل کر لیا. آئیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی جانب، جس سیگمنٹ کا نام ہے آسان سوالات. ہمارا اسلام، ہمارا اسلام. پیارے بچوں اور قسمتی کے ناظرین سیگمنٹ ہے آسان سوالات. آسان سوالات کے سیگمنٹ میں ہوتا کچھ یوں ہے کہ آپ کے پاس ہوتے ہیں سوالات اور آپ نے دینے ہوتے ہیں اس کے جوابات. تو ریڈی ہیں آپ لوگ؟ جی. چلیں پہلا سوال. آج پہلا سوال ہوگا ٹیم بی سے. ارے ٹیم بی سوال یہ ہے اللہ پاک کے پیارے نام التواب کے کیا میننگ ہے؟ آپشنز دو. آپشنز: معاف کرنے والا،
احسان کرنے والا, توبہ قبول کرنے والا. سب سے پہلے حسن بھی آپ بتائیں گے. معاف کرنے والا. آپ بتائیں. معاف کرنے والا. جی توبہ قبول کرنے والا. سوچ لیں, دونوں کا جواب ایک ہے اور آپ کا جواب الگ آ رہا ہے. صحیح ہے. آپ بتائیں بھائی. توبہ قبول کرنے والا. جی توبہ قبول کرنے والا. توبہ قبول فرمانے والا, توبہ قبول کرنے والا, جواب ان کا درست ہے. اگلا سوال بتائیے, سورہ فلق سے پہلے کون سی سورت آتی ہے؟ سورہ فلق سے پہلے, قرآن پاک میں سورہ فلق سے پہلے کون سی سورت آتی ہے؟ جی سورہ اخلاص. سورہ اخلاص. سوچ لیں بھائی کو بتائیں. بھائی سورہ اخلاص. آپ بتائیں. بھائی سورہ اخلاص. آپ بتائیں. بھائی سورۃ الاخلاص. سورہ, یہ کیا ہے دوبارہ نام لیں؟ سورۃ الاخلاص. جی سورہ اخلاص, اور ان کا جواب درست ہے. جی پیارے بچے اور قسمتی کے ناظرین, آئیے بڑھتے ہیں. اب آپ کو پروگرام کا حصہ بناتے ہیں اور آپ کی کچھ کالز کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں. میرا نام محمد عمر ہے, میں راول پنڈی سے بات کر رہا ہوں. آج کے سوال کا جواب ہے وضو کا چوتھا فرض دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھونا ہے. چلیں انشاءاللہ الکریم کچھ ہی دیر میں جواب انشاءاللہ بتاؤں گا. جی نیکسٹ کال. میرا نام ام الخیر فاطمہ تاجیہ ہے. آج میں آپ کے سوال کا جواب دوں گی. آپ کے سوال کا جواب ہے ٹخنوں سمیت دونوں پاؤں کو دھونا. دعوت اسلامی زندہ باد. دعوت اسلامی زندہ باد. جزاک اللہ خیرا. ماشاءاللہ, بہت بہت شکریہ آپ نے کال کی اور آپ نے سوال کے جواب دیے. انشاءاللہ بس کچھ ہی دیر میں جواب بتاؤں گا. جی چلیں اب بتائیے کہ قرآن پاک میں کس نبی علیہ السلام کا نام, قرآن پاک میں کس نبی علیہ السلام کا نام, تو پہلے سوال تو کرنے دیں, ان کی والدہ کے نام کے ساتھ آیا؟ آپشنس, پہلے سوال تو آسان ہے. دے دیں, کس کو چاہیے مائک دیں, مائک دیں, وہ جواب دیں. حضرت عیسیٰ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام. اللہ, بتائیں بھائی. حضرت زکریا علیہ السلام. یہ کچھ کہہ رہے ہیں, یہ کچھ کہہ رہے ہیں. جی حضرت زکریا علیہ السلام. جی حضرت عیسیٰ علیہ السلام. دو جوابات ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے, دو جواب آئے حضرت زکریا علیہ السلام کے. جی زکریا علیہ السلام. جی حضرت زکریا علیہ السلام. انہوں نے بھی جواب دیا حضرت زکریا علیہ السلام, اور ان کا جواب ہو گیا غلط, کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام آتا ہے حضرت عیسیٰ بن مریم. کیا آتا ہے؟ حضرت عیسیٰ بن مریم. ان کی والدہ کے نام کے ساتھ ان کا نام آتا ہے. چلیں دو کے جوابات اور تین کے جوابات, جن کے زیادہ جوابات ہوتے ہیں نا, جیسے انہوں نے تین نے جواب کیا دیا حضرت زکریا علیہ السلام, دو نے دیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام, تو تین والا مانا جائے گا, دو والا نہیں مانا جائے گا. چلیں یہ ہوتا ہے اصول. چلیں اب سوال ہے, بتائیے کہ دعوت اسلامی کے اس شعبے کا نام بتائیں جس کے ذریعے گھر بیٹھے علم دین حاصل کر سکتے ہیں. کیا سبھی کوئی شعبہ ہے؟ یہ بتانا ہے آپ نے, نام بتائیں گے؟ فیضان آن لائن اکیڈمی. فیضان آن لائن اکیڈمی, یہ کہہ رہے ہیں بھائی, آپ بتائیں. فیضان آن لائن اکیڈمی. جی فیضان آن لائن اکیڈمی. سوچ لیں, دار المدینہ تو نہیں ہے کہیں؟ نہیں. مدرسۃ المدینہ نہیں. فیضان آن لائن اکیڈمی, جواب ان کا درست ہے. چلیں ایک نمبر کی جو آپ لوگوں کے درمیان دوری تھی وہ ختم ہو گئی. اب ٹیم بی, آپ نے بتایا پاکستان کے مشہور بزرگ حضرت دادا گنج بخش رحمۃ اللہ کی تعلیری کا عرس کس اسلامی مہینے میں آتا ہے؟ بتائیں بھائی. سفر. سفر میں آتا ہے, سوچ لیں, بتائیں. تو آپ کو کیوں آپشن چاہیے جب جواب ان کا ہے؟ جی سفر. سفر. جی سفر. سفر کے مہینے میں آتا ہے, یہ بھی یہی کہہ رہے ہیں بھائی. سفر. آخری سفر. انہوں نے کہا سفر, میں نے پہلے کہا تھا کہ آپشنز لے لیا کریں, اور ان کا جواب درست ہے.
ماشاء اللہ جی، ٹینشن نہیں لیا کریں، کبھی کبھار درست ایسے بھی ہو جاتا ہے، تو کم ہے. چلیں اگلا سوال بتائیے کہ پیارے بچوں حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ کی تعالیٰ کا عرس اسلامی مہینے سفر شریف کی 20 تاریخ کو آتا ہے. چلیں اب نیکسٹ کوشچن، اگلا سوال بتائیے اس نماز کا نام بتائیں جس سے پہلے سوال تو کرنے دیں. اس نماز کا نام بتائیں جس سے پہلے 2 خطبے دیے جاتے ہیں. جی جمعۃ المبارک. جمعۃ المبارک. جی جمعۃ المبارک. جمعۃ المبارک. جواب ان کا درست ہے. سبحان اللہ. نماز جمعہ پیارے بچوں اور کڈس مدرسہ کے ناظرین، نماز جمعہ ان کا جواب تھا اور جواب ان کا ہو گیا درست. پیارے بچوں اور کڈس مدرسہ کے ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام ہمارے اسلام کا اختتام تک پہنچا. آج کا سوال یہ تھا کہ وضو کا چوتھا فرض بتائیں، اور جواب ہے کہ ٹخنوں سمیت دونوں پاؤں دھونا. جنہوں نے جواب دیا ان کا جواب بالکل درست ہے. اللہ پاک ہم سب کو 5 نمازیں پابندی کے ساتھ ادا کرنے کی سعادت عطا فرمائے. مدرسہ کے ناظرین و پیارے بچوں، اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام ہمارے اسلام کا اختتام تک پہنچا. ملیں گے آپ سے نیکسٹ ایپیسوڈ میں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے. دیکھتے رہیے مدنی چینل، دیکھتے رہیے کڈز مدنی چینل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. دعوت اسلامی زندہ باد. ہمارا اسلام، ہمارا اسلام، ہمارا 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 اسلام، ہمارا 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 اسلام، ہمارا اسلام. بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا.